بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن بشیر بن خصاصیۃ رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعانی الی الاسلام ثم قال لی ما اسمک قلت نذیر قال بل انت بشیر فانزلنی بالصفۃ فکان اذا اتیت ہدیۃ اشرکنا فیہا واذا اتته صدقۃ صرفہا الینا فخرج ذات لیلۃ فتبعته فأتى البقيع فقال السلام علیکم دار قوم مومنین وإنا بكم لاحقون وإنا للہ وإنا إلیہ راجعون لقد أصبتم خیرا بجیلا وسبقتم شرا طویلا ثم التفت إلی فقال من هذا فقلت بشیر فقال اما ترضی ان آخذ اللہ سمعک وقلبک وبصرک الی الاسلام من بین ربیعۃ الفرس الذین یقولون اللولاہم لا تفکت الارض باہلها قلت بلا یا رسول اللہ قال ما جاء بک فقلت خفت ان تنکب او تصیبک حامہ من حوام الارض وعنده ایضا یا بشیر الا تحمد اللہ الذی اخذ بناصیتک الی الاسلام من بین ربیعۃ قوم یرون ان لولاہم لاتفکت الارض بمن علیہا۔ میرے محترم عزیز دوست اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں ہماری پہچان کے لیے نام عطا فرمائے۔ نام نہ ہوتے تو کتنی مشکل ہوتی۔ یہ نام بھی اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ملے ہیں۔ نام انسان کے لیے پہچان ہے، نام کے ذریعے سے ایک دوسرے کی شناخت ہوتی ہے۔ اور نام سے پہچان باقی رہتی ہے۔ اور نام اچھے بھی رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے نام رکھا کرو، اور بعض لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام رکھتے تھے اور رکھے ہوئے ناموں کو بدلتے بھی تھے، اور بعض لوگوں کو کسی کام کے لیے اچھے نام عطا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جب کوئی اچھا کام کرتا، وہ کام آپ کو پسند آتا اور اس کام سے
اللہ کے راضی ہونے کا غالب گمان ہوتا، وہ محنت انسانیت کے لیے اور دین کے لیے پسندیدہ ہوتی تو آپ کوئی لقب عنایت فرماتے، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فاروق کا لقب دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کون سا لقب دیا؟ فاروق کا لقب دیا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، اس سے 2 دن پہلے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے باہر نکل کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کہ دار ارقم میں ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ جا کر دروازہ کھٹکھٹائے، دروازے کو اتنے زور سے مارا کہ اندر کے لوگ گھبرا گئے۔ کھولا تو حضرت عمر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کرے کہ عمر آئے ہیں تو اندر بلا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اندر آئے دروازے میں، کمرے میں، تو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہ ہم چھپ کر عبادت کر رہے ہیں۔ تو آپ کو چھپ کر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چلو مسجد میں، آپ چلو مسجد میں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر، اور جو ایمان والے ساتھی تھے ان کو ساتھ لے کر مسجد حرم میں لے آئے۔ سامنے سب کافر تھے، درمیان میں سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے پیچھے سارے مسلمان، اور سب سے پیچھے حضرت حمزہ۔ سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمان لے کر سامنے آئے تھے۔ سارے مشرک دوڑ پڑے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رعب اور ان کے غصے اور ان کی بہادری سے ڈر کر وہ سارے کے سارے کفار چھٹ گئے۔ اگر کسی کو کسی کی ماں نے جن کر اور دودھ پلایا ہو تو عمر سے لڑنے کے لیے آ جاؤ۔ اب جو اللہ کی عبادت ہوگی مسجد میں ہوگی۔ آپ کے اس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور باطل میں فرق کرنے والے اور مشرکین اور ایمان والوں میں فرق کرنے والے اس لقب کے ساتھ آپ کو کیا کر دیا؟ فاروق نام سے لقب دے دیا، فاروق کہہ کر لقب عنایت فرمایا۔ اور اسی طریقے سے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو ہریرہ کا لقب دے دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بلیاں ہوتی تھیں، بلیاں کو پالتے تھے انہیں۔ جب کبھی انہوں مسجد میں آتے، ان کے کرتے کے آسین میں بلی کے بچے کو بٹھا کے لاتے تھے، ایسا بغل میں لے کے۔ ایک مرتبہ تشریف لائے تو ان کے بغل میں بلی تھی، جو وہ کچھ بات کر رہے تھے تو بلی کود کر نکلی باہر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، اے ابو ہریرہ، اے بلی کے بابا۔ لقب دینا دلجوئی اور خوشی کے لیے ہوتا ہے، دلجوئی اور خوشی کے لیے۔ اگر کسی کا نام اگر کچھ غلط ہو معنی مفہوم کے اعتبار سے تو اس نام کو بھی بدلتے تھے۔ جیسے ایک مرتبہ سفر میں ایک وادی میں پہنچے تو وہاں پر 2 چور تھے، ڈاکو۔
تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا نام مہانان، اور مہانان کا مطلب نکلتا گرے پڑے لوگ، بیکار لوگ، لوفر قسم کے لوگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا نام مکرمان ہے، عزت والے۔ تو آپ نے ان کا نام تبدیل فرمایا۔ شریعت کی منشا اور دین اسلام کا طریقہ ہے کہ نام اچھے رکھنا، اچھے معنی والے نام رکھنا۔ ناموں کے ذریعے سے پہچان ہوتی ہے، اچھے ناموں کا اچھا اثر انسان کے اوپر پڑتا، اچھے نام کا اچھا اثر کس پر پڑتا؟ انسان پر پڑتا۔ بہر صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کو یہ دعوت دیا کرتے تھے کہ وہ تابعداری کی طرف آئے، نافرمانی سے چھوٹ کر تابعداری کی طرف آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوتی تھی۔ دیکھو اس روایت میں بشیر ابن خصاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ مجھے کیا دی؟ اسلام کی دعوت دی جی۔ اور پھر کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے جو متکلم لوگ ہیں، جو کسی سے بات کرنے کے لیے جاتے تو وہ لوگ بھی کیا کرتے؟ پہلے نام پوچھتے۔ نئی جگہ پر، نئی علاقے میں چلے گئے تو اگر پرانے علاقے پرانے لوگ ہیں تو کیا کرتے؟ معمول سچ کرتے، بات کرتے یہ وہ بول کے۔ لیکن نئے علاقے میں، نئی جگہ گئے تو بات شروع کرنے سے پہلے کیا بولتے؟ کہ تمہارا نام کیا؟ اور کبھی کبھی بعد میں بھی پوچھتے، کبھی کبھی پہلے بھی پوچھتے۔ تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی بات کرنے کے بعد کہ ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرا نام نذیر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، تمہارا نام بشیر ہونا چاہیے۔ نذیر کے معنی ڈرانے والا، اور بشیر کے معنی خوشخبری دینے والا یا خوشخبری لینے والا جی۔ تو پھر مجھے حکم فرمایا کہ صفہ پر قیام کرو، تو مجھے صفہ چوترے پر ٹھہرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی جب کوئی ہدیہ آتا تو صفہ چوترے پر جو 9 وارد اور 9 مسلم مہمان ہوتے تھے ان کے ساتھ ہدیے میں آپ بھی شریک ہوتے تھے۔ جب کوئی صدقہ آتا تو یہ کہتے کہ آپ لوگ استعمال کرو۔ صدقے کا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں فرماتے تھے۔ ایک دن رات میں جب کچھ وقت گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان کی طرف چلے، تو میں بھی ساتھ چل دیا، ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب قبرستان میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علیکہ یا دار قوم مومنین۔ اے ایمان والو، تم لوگوں پر سلامتی ہو، تم لوگ پہلے پہنچ گئے ہو اور ہم لوگ تمہارے بعد میں آنے والے ہیں۔ تم لوگ پہلے پہنچ گئے ہو اور ہم لوگ بعد میں آنے والے ہیں۔ تمہارا جلدی پہنچنا تمہارے لیے خیر ہے، اور ہمارا باقی رہنا دنیا میں یہ خیر کے راستے کھلا سکتا ہے، یہ خیر کے راستے کھلا سکتا ہے جی۔ جو لوگ دنیا سے جلدی رخصت ہو گئے ان کے لیے کیا ہو گیا بھائی؟ خیر ہو گیا۔ کہ کیوں؟
کہ شر کے دروازے ان کے لیے بند ہو گئے۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے ابھی برائی کے راستے کھل کو ہے، کب ہے تو بھی برائی کے راستے میں کود سکتے، کب ہے تو بھی برائی کے راستے میں کود سکتے۔ جو لوگ چلے گئے، بھئی تم نے خیر کو پا لیا، کیونکہ تمہارے لیے شر کے راستے کیا ہو گئے؟ بند ہو گئے۔ کیا فرمایا کہ آپ لوگ تو جلدی کود گئے، تمہارے لیے خیر کی بات ہے، اور ہم لوگ باقی ہیں کہ پتہ نہیں ہم لوگ ابھی اس شر والی دنیا میں کتنے دن ابھی باقی رہیں گے، تمہارا جلدی پہنچنا ہی تمہارے لیے خیر کی بات ہے۔ یہ بات وہاں پر کہنے کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے، متوجہ ہو کر بولے کون ہے؟ میں نے کہا بشیر۔ بشیر، کیا تم اس قبیلے سے نہیں ہو کہ جس قوم میں عربی گھوڑوں کی اچھی پرورش ہوتی ہے؟ نے کہا جی۔ اور تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ عربی گھوڑے اگر دنیا میں نہ ہو کہ دنیا مٹ جائے گی اور دنیا میں کوئی خیر کی چیز نہیں رہے گی؟ نے کہا ہاں۔ فرمایا کب تک پڑے رہو گے اس کھیل کود میں؟ کب تک پڑے رہو گے اس کھیل کود میں؟ کیا تمہارے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ اللہ نے تمہارے کانوں کو، تمہارے قلب کو، تمہاری آنکھوں کو اسلام کے لیے پھیر دے؟ کیا تمہارا جی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، کیا تیرا جی نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل کو اور تیرے زبان کو اور تیری آنکھ کو، تیرے کان کو کہ خیر کے لیے پھیر دے؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پورے قبیلے اور خاندان میں کہ سب سے پہلے اسلام کے لیے پلٹ دے، اس کے بعد میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا کر لیا؟ اقرار کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنے پاس ٹھہراتے اسے وقتاً فوقتاً اس طرح کی باتیں سمجھاتے تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے۔ یہ دعوت کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی نافرمان آدمی ہو، کبھی اس کو رات کو سمجھانا، کبھی دن میں سمجھانا، کبھی کس طریقے سے اس کو بولتے اور سمجھاتے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گھوڑوں کی بات کرے، کیا بولے؟ گھوڑوں کی بات کرے، پھر اس کے بعد اسے سمجھائے۔ پہلے ان کا نام پوچھے، نام پوچھ کے سمجھائے، پھر گھوڑوں کا واسطہ دے کر سمجھائے، اور پھر کبھی ان کے خاندان اور رقوسیہ کا جو ہے کہ واسطہ دے کر سمجھائے۔ کیا تو رقوسیہ میں سے نہیں ہے کہ جس قوم کے اندر گھوڑوں کی بڑی شان و شوکت ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کیا تیرا جی نہیں چاہتا کہ تیرا دل اور تیرا دماغ، تیرے کان پلٹ جائیں اسلام کے لیے اور تابعداری کے لیے؟ تو پھر ان کا دل نرم ہو گیا اور اسلام کی طرف آ گیا۔ میرے عزیزو، دعوت کی محنت ایسی ہی ہے، جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا تو امیر صاحب لوگ سمجھاتے رہتے، کبھی تعلیم میں سمجھاتے، کبھی تشکیل میں سمجھاتے، کبھی بیان میں سمجھاتے، بولتے رہتے کہ کبھی نہ کبھی اس کا دل کس کی طرف کو پلٹنا؟ اطاعت کی طرف کو پلٹنا۔ اگر نہ پلٹے، اگر کوئی زیادہ سختی ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اس کے لیے کیا کر سکتے؟ اللہ جس کے حصے میں ہدایت نہ رکھتے پھر تو وہ نافرمان بن جاتے۔ نبیوں کی دعوت پر بھی بہت سارے لوگ نافرمان بن گئے، ولیوں کی دعوت پر بھی بہت سارے لوگ کیا بن گئے؟ نافرمان بن گئے۔ اللہ والوں کی دعوت پر بھی بہت سارے لوگ کیا بن گئے؟ نافرمان بن گئے۔ میرے عزیزو، یہ دعوت والی جو مبارک محنت ہے، یہ محنت ایسی محنت ہے کہ کسی بھی طرح سے آدمی کو اطاعت پر لانا۔ کس پر لانا بولو؟ اطاعت پر لانا۔ کسی پر اطاعت پر لانا،
کسی طرح سے اطاعت پر نہ ہو۔ اس لیے ہم لوگوں کو میرے عزیزو دعوت کی محنت میں لگے رہنا ہے، لگے رہنا ہے، رہیں گے سبھی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، بہت سارے لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں، اے اللہ کہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما، ہم سب کی تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔